علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا، FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کروں گا۔ آپ تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیجئے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور،
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے درود پاک پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہیں. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام رضا پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہونے کی کوشش کریں. مزدہ باد آسیو شاف شہ ابرار ہے، مزدہ باد آسیو شاف شہ ابرار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شق ہو
پیڑ بولے جانور سجدے کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے مزد آباد آسیو شافع شہ ابرار ہے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مزد آباد آسیو شافع شہ ابرار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے مزد آباد آسیو شافع شہ ابرار ہے گونج گونج اٹھے ہے نغمہ تیرا رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہے نغمہ تیرا رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے مزد آباد آسیو شافع شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے صلو علی الحبیب جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل سنت و برا بیان ہوگا. نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں. اگر دنیا میں بھی سکون چاہتے ہیں، قبر میں بھی سکون چاہتے ہیں، آخرت میں بھی سکون چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. تو آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیت کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت یہ کی جا سکتی ہے، جو بیان سن رہے ہیں وہ اس طرح سے نیت کر لیں کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، بعد اب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1300 ہجری کی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک اس وقت 27 سال اور کچھ ماہ تھی. گرمی کا موسم تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی علمی تحقیق کے لیے باریک الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں مسلسل دیکھنی پڑی. یعنی آپ کو ریسرچ کرنا پڑا، بہت ساری کتابیں دیکھنی پڑی. اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، آج تو پرنٹنگ پریسز ہیں، بہت ساری کتابیں جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں پرنٹ ہو رہی ہیں. آپ کی دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ جو کہ پرنٹنگ کرتا ہے کتابوں کی، تو الحمدللہ لٹریچر بہت عام ہو چکا ہے اور PDF کا دور آ گیا ہے. یعنی اب وہ بھی جو ہے وہ کمپیکٹ ہو کر ساری کتابیں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ میں آ جاتی ہے، ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں آ جاتی ہے، کمپیوٹر میں سما جاتی ہے. تو پہلے کے دور میں ایسا نہ تھا. پہلے کے دور میں پرنٹنگ پریسز بھی اتنے ڈیولپ نہیں تھے اور بہت ساری کتابیں جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی کتابت کے ساتھ، بہت چھوٹی چھوٹی پرنٹس کے ساتھ ہوا کرتی تھیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اعلیٰ حضرت کو بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا اور مسلسل کنٹینیو آپ جو ہے وہ کتابوں کو دیکھے جا رہے تھے. اس مسلسل محنت کی وجہ سے آنکھوں پر کچھ اثر ہوا، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں تو آنکھوں پر اس کا اثر آتا ہے، آنکھوں پر زور آتا ہے. ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی کام میں مصروف تھے. دوپہر کے وقت آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے غسل فرمایا. جیسے ہی سر پر پانی ڈالا تو یوں لگا جیسے سر سے کوئی چیز اتر کر آنکھ میں آ گئی ہے. بعد میں ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کیا، جب جانچ کی، جب آنکھوں کو دیکھا تو کہا کہ کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں خشکی آ گئی ہے، ڈرائینس آ گئی ہے، 15 دن تک کتاب نہ پڑھیں. اب ڈاکٹر نے اپنی ایک ایکسپرٹ صلاح دی کہ جو ہے وہ یہ آپ کتابیں جو اتنی پڑھتے ہیں، آنکھوں پر اتنا زور دیتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں خشکی آ گئی ہے. اب 15 ڈیز تک آپ کو کتابیں نہیں پڑھنی ہیں. اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو 15 دن تو چھوڑیے، 15 منٹ بھی آپ کے پاس اتنا نہ تھا کہ آپ کتابوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. کتابوں سے دوری اختیار کرنا آپ کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کے مسائل، ہزاروں لوگوں کو جو ہے جواب دینا ہوتا، ہزاروں لوگوں کے سوالات آپ کے پاس آتے، لوگوں کو مسائل کے جوابات دینے ہوتے. تو آپ کے لیے 15 دن کتابیں نہ دیکھنا یہ ناممکن سی بات تھی. خیر ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا. اب ایک حکیم صاحب نے آنکھوں کی جانچ کی
انہوں نے کہا نزول آب یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں. اللہ نہ کرے 20 سال بعد پانی اتر آئے گا، یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی. موتیا کی بیماری جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اس سے آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں، جو روشنی ہے آنکھوں کی وہ چلی جاتی ہے. تو اب وہ حکیم صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹ رائے دی کہ اگر آپ اوائڈ نہیں کریں گے، آنکھوں پر زور دینا کم نہیں کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کم نہیں کریں گے، تو آپ کی 20 سال کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. بظاہر یہ سخت پریشانی کی بات تھی، کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی تھی. یعنی ایک بیماری بھی، ایک جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی کا ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف امت کی خیر خواہی، دوسری طرف امت کی خدمت بھی تھی. کتابیں چھوڑی نہیں جا سکتی تھی، تحریری کام کرنے تھے، ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ بینائی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ بھی سخت دہ ہے. اللہ اکبر. مشکل کے وقت ایک سچے عاشق رسول کی توجہ کہاں جاتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں ایک ہی تو دامن رحمت ہے جہاں غلام پناہ لیتے ہیں. عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی. ایک حدیث پاک ذہن میں آئی کہ جو بندہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے. وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو جو کوئی یہ دعا پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ اس مصیبت سے نجات پا لے گا، وہ مصیبت اس سے درپیش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موتیے کی بیماری والے ایک شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل میں مطمئن ہو گئے. اپنے آقا کے اس فرمان پہ آپ کا ایمان تھا، آپ کا اعتقاد تھا، بھروسہ تھا حدیث پاک پر کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان حق ہے، جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ ہے. تو آپ نے ایک موتیا کی بیماری والے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل میں اطمینان ہو گیا. اب ڈاکٹر نے کہا کہ جو 15 دن تک کتابیں نہیں پڑھنی ہیں. حکیم نے کہا کہ اگر آپ آنکھوں پہ زور دیں گے تو 20 سال کے بعد آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. آپ نے سارے ایکسپرٹس کی رائے کو، دنیا داروں کو سائیڈ میں رکھا اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایکسپرٹ رائے پر عمل کیا اور جو ہے وہ اطمینان سے کتابیں پڑھنے لگے. اس واقعے کو 16 سال گزر گئے. 16 سال بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس اس بات کا ذکر ہوا، یہی ڈسکشن ہوا کہ 16 سال پہلے اس طرح سے ہوا تھا معاملہ. اس نے بھی آنکھوں کا معائنہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ 4 سال کے بعد واقعی میں آپ کی آنکھوں کا پانی اتر جائے گا، آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. قربان جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ طبیبوں ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذ اللہ میرا یقین ڈگمگا جائے. الحمدللہ 20 سال تو کیا اب 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کمی کی اور نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمن علیہ رحمت الرحمن کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیسا پختہ تھا، کیسا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کا فرمان سچ. ایک طرف حدیث پاک ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کچا ایمان نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈگمگا جائے. یہ سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک راز ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ بے مثال عالم بھی ہیں، بے مثال محقق بھی ہیں، بے مثال محدث بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان سن رہے ہیں ہم. 10 شوال آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ ولادت کی تاریخ قریب آ رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی شان سنیے اور عشق اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے میں بڑھائیے. اعلیٰ حضرت ولی کامل بھی ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں. غرض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس پہلو سے دیکھیے، جس ڈائریکشن سے دیکھیے، جس اینگل سے دیکھیے، یہاں کمال ہی کمال نظر آتا ہے. البتہ اگر کہا جائے
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریباً 68 سالہ زندگی مبارک کو چند لفظوں میں بیان کر دیا جائے. کوئی کہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کی جو 68 سال کی زندگی ہے تو اس کو آپ چند لفظوں میں بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت کے کمالات کو اگر گننے بیٹھیں گے تو شاید کئی راتیں کم پڑ جائے گی. جو انک ہے نا، پین کی انک، یہ بھی کم پڑ جائے. یعنی ایسے کمالات اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائے. تو اعلیٰ حضرت کے کمالات سے متعلق، آپ کے علم سے متعلق اگر ہم کتابیں لکھنے لگ جائیں یا بیان کرنے لگ جائیں تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. بٹ کوئی کہہ دے کہ چند جملوں میں اگر اس کو بیان کر دے، آپ 68 سالہ زندگی کی، اعلیٰ حضرت کی 68 سالہ زندگی کو چند جملوں میں بیان کیا جائے، بریف کر دیا جائے، تو اس کا جواب قرآن مجید میں اس آیت مبارک میں موجود ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، ترجمہ کنز العرفان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح ان سے ان کی مدد کی، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنا سن تاریخ اس آیت سے نکالا ہے. علم الاعداد جو نیومرولوجی ہوتی ہے، نیومرولوجی ایک طرح کا علم ہے، علم الاعداد جسے کہتے ہیں. اس کے اعتبار سے یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اس آیت کریمہ کے اعداد نیومرولوجی کے مطابق بنتے ہیں 1272. کتنے بنتے ہیں؟ 1272. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سال ولادت بھی 1272. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ دو باتیں. وہ دو باتیں یہ ہیں، نمبر 1 ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا، اور نمبر 2 ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نجومی، جن کو ستاروں کا علم ہوتا ہے، ایسٹرولوجر، تو ایسا شخص نجومی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. سید اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا کہ یہ آپ کے حساب سے بارش کب آئے گی؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ اب نجومی نے حساب لگانا شروع کیا، لکیریں کھینچی، ستاروں کی چال وغیرہ دیکھی، اور کہنے لگا اس مہینے میں پانی نہیں ہے، بارش آئندہ ماہ ہوگی. اس مہینے کوئی ایسی نشانی نہیں مل رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں مل رہی ہے کہ جس سے کہا جا سکے کہ اس مہینے بارش ہوگی، آئندہ مہینے بارش ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کامل ایمان 100 مربع. آپ نے فرمایا اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی پانی برسا دے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نجومی کو اپنی یہ بات عملی طور پر سمجھائی، اور وہ اس طرح کہ دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بتائیے کتنے بج رہے ہیں؟ نجومی نے گھڑی دیکھ کر کہا 11:15. 11:15 نے کتنے بجتے ہیں؟ 11:15 ہے نا، 11:15. فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ اگر 11:15 بج رہے ہیں تو 12 بجنے میں کتنی منٹ ہے؟ 45 منٹ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پونے گھنٹے سے پہلے 12 بج سکتے ہیں کیا؟ یعنی 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں. اگر 11:15 ہو رہے ہیں تو 45 منٹس ہوں گے تبھی 12 بجیں گے نا. ابھی سوال قائم کیا کہ کیا 45 منٹ سے پہلے بھی 12 بج سکتے ہیں؟ نجومی بولا نہیں، پونا گھنٹہ گزرے گا تو ہی 12 بجیں گے. یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھما دی، گھڑی نکالی اور اس کی سوئی گھما دی. فوراً ہی 12 بج گئے، اور 12 بجنے کا جو گھنٹی ہوتی ہے، الارم ہوتی ہے، وہ بجنے لگا، ٹن ٹن آوازیں آنے شروع ہو گئی. اب نجومی کو مخاطب کر کے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے کہ پونے گھنٹے سے پہلے 12 نہیں بج سکتے، یہ کیسے بج گئے؟ نجومی بولا آپ نے سوئی گھما دی ہے جناب، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو 12 بجا دیا ہے، تو پونے گھنٹے کے بعد، ورنہ آپ ایسا نہیں کرتے تو پونے گھنٹے کے بعد ہی 12 بجتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قادر ہے، وہ جس ستارے کو چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے پہنچا دے. آپ کہتے ہیں کہ بارش اگلے مہینے ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہو سکتی ہے.
بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف گھنگور گھٹا چھا گئی اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی. ماشاءاللہ. اے عاشقان رضا، دیکھیے یہاں بھی انہی دو باتوں کا ظہور ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے رب کریم کی قدرت پر یقین کتنا پختہ ہے. نجومی زائنچے بنا کر، یعنی الگ الگ ڈرائنگز بنا کر دکھا رہا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میرا رب چاہے تو اب بھی بارش ہو سکتی ہے. ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے. سائنس یا جو ہے وہ ویدر رپورٹ کے مطابق بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، ہے نا. بٹ کبھی کبھار جو ویدر رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی فیل ہو جاتی ہے. ویدر رپورٹ بتاتی ہے کہ آج بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی ہے. ویدر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کل جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، بٹ اللہ چاہے تو کل جو ہے وہ گرمی نہ ہو. ہیٹ ویو چلنے والی ہے، اپنے گھروں پہ رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ ہیٹ ویو نہ چلے. ویدر رپورٹ کے مطابق 4 دن تک بہت شدت کی گرمی ہوگی، اللہ چاہے تو جو ہے وہ 1 دن میں ہی گرم ختم ہو جائے اور ٹھنڈی کا ماحول آ جائے، یعنی نارمل کلائمیٹ ہو جائے. تو اللہ جو چاہے وہ ہوگا. ہمارا اعتماد ہونا چاہیے رب کائنات پر کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا. یہ جو دنیا والے ہیں یہ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق بتا رہے، اپنی نالج کے مطابق بتا رہے ہیں، اور انسان کی نالج لمیٹڈ ہے. انسان بہت تھوڑا علم رکھتا ہے، اسے پورے ستاروں کا بھی علم نہیں ہے. کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں میں نے ساری چیزوں کی نالج حاصل کر لی. نالج بہت بڑا سمندر ہے. اس میں اگر کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ بھی آ جائے تو وہ بھی گویا کہ جو ہے وہ ایک کنارے پر ہی ہے. ایک سمندر کے اس علم کے گوتے مارتے ہوئے سمندر پہ، لہریں موجیں مارتے ہوئے سمندر پہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ مجھے بہت سارا علم ہے تو وہ بھی، اس کا بھی کلیم جو ہے وہ سچا نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہے کہ آج انسان اس کو دستیاب بھی نہیں کر سکا ہے، معلوم بھی نہیں کر سکا ہے. جہاں جہاں تک پہنچ سکی ہے اس کی پہنچ، جہاں جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے، جہاں جہاں تک اس کی ریسرچ جاتی ہے، وہ علم ہم تک پہنچتا ہے. اور بہت ساری ریسرچ فیل بھی ہو جاتی ہے، بہت ساری تھیوریز فیل ہو جاتی ہے. ایسے اگر آپ سائنٹسٹ کی اگر ہسٹریز پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سائنٹسٹ نے کسی چیز کا کلیم کیا تو دوسرا سائنٹسٹ اس کی تھیوری کو فیل کر دیتا ہے، پروف کرتا ہے کہ وہ تھیوری جو ہے وہ رانگ ہے. پھر اس کو تیسرا سائنٹسٹ رانگ پروف کرتا ہے، پھر چوتھا سائنٹسٹ اس کو رانگ پروف کرتا ہے. تو سائنس پر اتنا اعتماد ہو جانا کہ جو سائنس کہہ رہا ہے وہی صحیح، تو یہ 100% صحیح بات بھی نہیں ہے. پڑھنا چاہیے، دنیا کا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے، بٹ ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اللہ جیسا چاہے ویسا ہوگا. غرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو یہ دونوں باتیں ملے گی. نمبر 1 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پختہ ایمان، اور نمبر 2 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیب سے تائید، یعنی آپ کی مدد، اللہ پاک کی آپ کے لیے غیب سے مدد. کاش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی پختہ یقین نصیب ہو جائے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پر، حدیث پر، قرآن پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں، حدیث پاک ہم سنتے ہیں، مگر دنیا کی کوئی بات اگر ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں کام کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا تو ہم بہت الرٹ ہو جاتے ہیں. پر حدیث میں لکھا ہے، کوئی بات ایسی لکھی ہے کہ یہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ دنیا میں بینیفٹ ملیں گے، یہ کریں گے تو آپ آخرت میں عذاب سے بچیں گے، ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. مگر سائنس کیا کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اس پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہو جاتا ہے. مگر ہمیں یقین مانیے بزرگان دین کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں حدیث پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت ہے اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا. مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر اپنی حواس سے زیادہ اعتماد ہو. اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں.
ہماری آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی آنکھوں کا دھوکہ مانیں، حدیث کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، کامل ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر، قرآن کی آیات پر بھروسہ ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کی ولایت آپ کی وجہ شہرت، آپ کی کرامت بھی آپ کی وجہ شہرت، آپ کا عشق رسول، آپ کی نیکی کی دعوت، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ آپ کا علم دین ہے، یعنی جو آپ کی شہرت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری ملے گی آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کے ہم کلام بھی پڑھتے ہیں، کیسے زبردست کلام ہے اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو تو گویا کہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سن کر جو ہے وہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جھومنے لگتے ہیں۔ تو نعت کی بات کریں تو بھی اعلیٰ حضرت کا فن جو ہے وہ قابل داد ہے کہ جتنی اس کی تعریف کی جائے، جتنی اس کے لیے جو ہے وہ داد و تحسین دی جائے کم ہے۔ مگر جو اعلیٰ حضرت کا علم ہے اس کی کوئی آج کے اس دور میں کوئی مثال نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس عظیم خاندان میں آنکھ کھولی وہ پورا خاندان ہی علماء کا خاندان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان عالم اور بہت بڑے عالم، آپ کی علمی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کو رئیس المتکلمین یعنی علم عقائد کے ماہر علماء کے سردار کہا جاتا ہے۔ اسی اہل علم خاندان کے چشم و چراغ بن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور آپ نے دنیا بھر میں علم کے ایسے ڈنکے بجائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا۔ آپ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی سسٹر بہن فرماتی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود ہی برابر پڑھنے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائے، مگر والد صاحب نے منع فرمایا تو آپ رک گئے۔ یعنی بچے تو اسکول نہیں جاتے نا، بچوں کی مثال یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بہت سمجھا کر بہلا پسلا کر اسکول مدرسے بھیجا جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کمسنی کے عالم میں جب آپ کا لڑک پن تھا، کھیلنے کے دن تھے، تو آپ جو ہے وہ کھیلنا کودنا چھوڑ کر مدرسے جاتے تھے۔ چھٹی والے دن بھی، جمعہ کے دن مدرسے بند ہوا کرتے ہیں، تو چھٹی والے دن بھی آپ چاہتے کہ میں مدرسہ جاؤں، علم حاصل کروں، یعنی چھٹی بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی گنوانا نہیں چاہتے تھے، علم دین سیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی قاعدہ پڑھا جاتا ہے، آج بھی ہم بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے پہلے سبق میں بچوں کو عربی کے مفرد حروف یعنی عربی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرے سبق میں مرکبات یعنی دو حروف کی آپس میں ملی ہوئی شکلوں کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ پہلا سبق ہے جس میں جدا جدا حرف یہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی حرف کو ہم سنگل لکھیں گے تو اس کی شکل کیسے ہوگی، اور دوسرا سبق ہے مرکبات یعنی جب دو حرف مل جائیں گے، مرکب ہو جائیں گے، جوائن ہو جائیں گے تو اب ان کی شکل میں کتنا ڈفرنس آ جائے گا، ہے نا۔ کبھی کبھار جو ہے وہ صرف سر رہ جاتا ہے اور دھڑ نکل جاتا ہے، نقطوں سے پہچان کی جاتی ہے، 3 نقطے ہیں، 2 نقطے ہیں، 1 نقطہ ہے، نقطہ اوپر ہے تو نون ہے، نقطہ نیچے ہے تو وہ با بن جاتا ہے۔ تو یہ مرکبات میں جو ہے وہ حرف کی پہچان بچوں کو کروائی جاتی ہے۔ اس سے متعلق اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ کا موقع تھا۔ آپ کے والد صاحب اور آپ کے دادا جان اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ استاد صاحب نے حسب دستور بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر قاعدے کی پہلی تختی سے الف، با، تا وغیرہ حروف تہجی پڑھانا شروع کی۔
استاد صاحب جیسے پڑھاتے گئے اعلیٰ حضرت بھی ویسے ہی پڑھتے چلے گئے. جب دوسری تختی پر پہنچے یعنی اب حروف مرکبات کی باری آئی, حروف تہجی پڑھ چکے, اب حروف مرکبات پڑھانا شروع کیا تو فرمایا کہو لام الف. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. استاد صاحب نے دوبارہ کہا میاں صاحب زادے کہو لام. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں, یعنی لام الف تو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا, اب یہ دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس پر آپ کے دادا جان نے فرمایا بیٹا استاد کا کہنا مان لو. دادا جان کی بات سن کر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ لیا, لیکن ساتھ ہی دادا جان کے چہرے پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی, یعنی چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ مطمئن نہیں ہوئے. آپ کے دادا جان سمجھ گئے کہ ننھے شہزادے نے بات تو مان لی ہے مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. اگرچہ اس گہرے سوال کا جواب ننھے بچے کو سمجھانا مشکل تھا, مگر آپ ایمانی فراست سے سمجھ چکے تھے کہ شہزادے کی عمر اگرچہ ننھی سی ہے مگر عقل و شعور ننھا نہیں ہے. آج کا یہ ننھا بچہ کل کو علم و فن کا تاجدار ہوگا. چنانچہ آپ نے ننھے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, سائلنٹ ہوتا ہے, اسے اکیلے پڑھنا ممکن نہیں. جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے یا قرآن کے بیسکس جو جانتے ہیں وہ میری بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, اسے اکیلے پڑھا نہیں جا سکتا. پہلے آپ نے جو پڑھا وہ الف نہیں تھا بلکہ حمزہ تھا, اب لام کے ساتھ ملا کر الف پڑھایا جا رہا ہے. اب سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دوبارہ سوال کیا, اگر یہی بات تھی تو با الف یا جیم الف پڑھ لیا جاتا, الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ننھے سے عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سوال سن کر آپ کے دادا جان نے جوش محبت میں آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دعا دے کر فرمایا بیٹا لام اور الف کی آپس میں گہری مناسبت ہے. ہم جب لام لکھتے ہیں تو اس کے درمیان الف ہوتا ہے, اسی طرح جب الف لکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں لام ہوتا ہے. لام لکھتے ہیں تو لام الف جو ہے کیسے, اس کو اگر ہم سپیلنگ میں لکھیں گے تو لام کی سپیلنگ بنے گی لام الف میم, تو بیچ میں کیا ہے الف. اسی طریقے سے الف کو اگر سپیل کریں گے تو الف کے بیچ میں کیا آئے گا الف لام فا, تو بیچ میں کیا آیا لام. تو گویا الف لام کا دل ہے اور لام الف کا دل ہے. یوں الف اور لام گویا دو جسم ایک جان ہے, اس لیے الف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے. یعنی آپ یہ غور کریے کہ 4 سال کا بچہ کتنا ذہین. ہمارے ہاں تو 4 سال بچوں کو حروف تہجی بھی درست پڑھنے نہیں آتے, بلکہ آج کل تو 4 سال کے بچے ان کو قرآن شریف پڑھایا بھی نہیں جا رہا ہے. نارملی بچوں کو جو ہے وہ نرسری میں 3 سال کی عمر میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ABCD تو پہچان لیتے ہیں, ABCD تو پڑھ لیتے ہیں, بٹ یہ الف با تا سا اس کی تعلیم ہم انہیں نہیں دے رہے. بچے 6 سال کے ہو جاتے ہیں, 7 سال کے ہو جاتے ہیں, تب ہم ان کی رسم بسم اللہ کرتے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ کی جب رسم بسم اللہ ہو رہی تو آپ کیسے کیسے علمی سوالات قائم کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہر جہت سے ہی با کمال ہیں. صرف 4 سال کی عمر میں علم کے وہ بند دروازے کھول رہے ہیں جن تک آج بڑے بڑوں کی رسائی نہیں ہوتی. یعنی ہم نے بھی غور نہیں کیا کہ لام الف ہی کیوں لکھا جاتا ہے, با الف کیوں نہیں لکھا جاتا, میم الف کیوں نہیں لکھا جاتا, جیم الف کیوں نہیں لکھا جاتا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے سوال قائم کیا کہ لام ہی کو جو ہے الف کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے. اے عاشقان رسول, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہو کر جو علم کے دریا بہائے وہ تو بہائی ہیں. آپ کے مبارک بچپن کو بھی دیکھا جائے تو عالمانہ کمال نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا. آپ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹھا کرتے, ان سے جو بھی دینی مسائل سنتے انہیں اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا کرتے. پھر جب کسی کو اس کے خلاف کرتا دیکھتے تو فوراً بڑی جرأت سے فرما دیتے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ اس طرح سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھا کرتا,
جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو میں ایک تو مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا. جب استاد صاحب سبق سنتے تو حرف بس حرف پورا سبق سنا دیتا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر استاد صاحب کو تعجب ہوتا. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, احمد میاں یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے, تمہیں یاد کرنے میں بالکل دیر نہیں لگتی. میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, ہاں اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف 3.5 سال کی عمر مبارک میں ایک عربی شخص سے عربی زبان میں گفتگو فرمانے لگے. 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کریم ختم فرما لیا. 6 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول کے مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر فرمائی. آپ نے 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا, جسے دیکھ کر آپ کے والد صاحب نے فرمایا اس جیسا فتویٰ کوئی بڑا آدمی لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں. درس نظامی یعنی عالم کورس کے 2 یا 3 درجے میں ہدایت النحو نامی عربی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر مبارک میں اس کتاب کی عربی میں شرح لکھ دی. 10 سال کی عمر مبارک میں آپ اصول فقہ کے بہت مشکل کتاب مسلم الثبوت پڑھی. اس کی تحقیقی شرح لکھنے کی سعادت پائی. مسلم الثبوت آج کل تخصص فی الفقہ یعنی 8 سالہ درس نظامی کے بعد مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے. یعنی مفتی کورس میں جو پڑھائی جانے والی کتاب ہے اس کی تحقیقی شرح لکھ دی اعلیٰ حضرت نے. کتنی سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. اور آج کل اسے پڑھنا تو دور کی بات, پڑھانے والے بھی بہت کم ملتے ہیں. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی. اسی عمر شریف میں پہلا قاعدہ فتویٰ لکھا اور مفتی کی پہلا باقاعدہ فتویٰ لکھا اور مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. 13 سال 10 ماہ 4 دن میں اعلیٰ حضرت بن گئے مفتی. ماشاءاللہ 13 سال کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. آج ہم غور کریں, آج ہمارے بچے کتنا علم دین حاصل کر رہے ہیں, آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کتنا سکھا رہے ہیں, ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے. غور کرنے میں پتہ چلے گا جو اوبلیگیٹری نالج ہے, جو فرض علوم ہے, ہم اس کو بھی نہیں جانتے. آج انجینئر بننے کا جذبہ تو ہے, آج ڈاکٹر بننے کا جذبہ تو ہے, آج اپنے بچوں کو CA بنانے کا جذبہ تو ہے, بٹ علم دین سکھانے کا جذبہ نظر نہیں آتا. آج اپنے بچوں کو نماز کا علم سکھانے کا جذبہ نظر نہیں آتا. آج اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانے کا جذبہ نظر نہیں آتا کہ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے. ہمیں بھی شاید بہت ساری ایسی باتیں نہیں پتہ کہ نماز کیسے فاسد ہوتی ہے, نماز کے مکروہات کیا ہے, روزے کن چیزوں سے فاسد ہو جاتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی لائف سٹائل سے کچھ سیکھیں, کچھ درس حاصل کریں. آج دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ علم دین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. علم دین سیکھنے کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے. یعنی دنیا کے لیے 3 سال کی عمر سے بچہ پڑھ رہا ہے, 3 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کرتا ہے. اسٹینڈرڈ 10th جو ہے وہ تقریباً وہ 15 سال کی عمر میں کمپلیٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں ہائی اسکول 17 سال کی عمر میں کمپلیٹ کرتا ہے. گریجویشن 20 سال کی عمر میں کمپلیٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرتا ہے. اس کے بعد اگر جو ہے وہ یہیں سے دل نہیں بھرا تو PhD بھی کرتا ہے. تو آدمی دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. آپ کہیں گے بھائی دنیا کا علم تو حاصل کرنا چاہیے, ہم کہاں منع کر رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ضرور حاصل کرنا چاہیے. آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ایجوکیٹڈ اسلامی بھائی مل جائیں گے. مگر الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی والے دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دینی علم پر بھی, اسلامک ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, اپنے بچوں کو دین کا ایجوکیشن بھی دلاتے ہیں, انہیں قرآن کی بھی تعلیم بھی دلاتے ہیں. ہمارا ون سائیڈڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, ہم ایک طرفہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیاوی ایجوکیشن کی طرف ہماری پوری توجہ ہے, پورا فوکس ہے. دینی ایجوکیشن کی طرف ہماری کہاں توجہ ہے. اس بات کی تو فکر ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے,
جناب تیاری کرنے کے لیے بچے کو ہم صبح 6 بجے سے اٹھا دیتے ہیں، تھوڑا جلدی اٹھاتے، تھوڑا ارلی اٹھاتے اور بچے کو نماز فجر کے لیے تیار کرتے، تو نماز فجر کے لیے بھی بچہ تیار ہو جاتا اور اسکول کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ تو اسکول کے لیے تیار کرنے کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے تو اتنا جذبہ ہے، خود بھی جاگ رہے ہیں، بچوں کو بھی جگا رہے ہیں، نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ علم دین کی کتنی فضیلت ہے؟ علم دین کی فضیلت میں آتا ہے کہ طالب علم سے خوش ہو کر فرشتے اپنے بازو طالب علم کی راہ میں بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کے لیے چرندے، پرندے، درندے، یہاں تک کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں اور بیلوں میں جو چینٹیاں ہیں، یہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو طالب علم کی بہت فضیلت ہے، عالم کی بہت فضیلت ہے، بٹ ایکچوئل میں آج ہمارے نزدیک دنیاوی ایجوکیشن کی فضیلت ہے۔ ہم دنیاوی ایجوکیشن کو فوقیت دے رہے ہیں اور دینی ایجوکیشن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، بیسک اسلامک ایجوکیشن کے تعلق سے ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں آخرت میں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہماری آخرت اس کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو بندے کی زبان سے کفر نکل سکتا ہے، دین کا علم نہیں ہوگا تو بندے کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ نماز تو پڑھے گا بٹ ہو سکتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے، دین کا علم نہیں ہوگا، روزہ تو رکھ رہا ہوگا بٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ علم دین ہونا بہت ضروری ہے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں، آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں، بٹ نہیں ہماری توجہ۔ دنیا ہم دیکھتے ہیں، چلیے دین کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی دین کا علم جو ہے دنیاوی ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ ہم کار کو دیکھتے ہیں، کار چلانا سیکھ رہے ہیں، ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا سیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو مرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں نا، لوگ مرتے ہیں، اور کچھ تو ہے کہ مرنے کے بعد میں لوگ جو ہے وہ کہیں تو جا رہے ہیں، روحیں کہیں تو پہنچ رہی ہے، مرنے کے بعد کے کچھ معاملات تو ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، جب یقینی ہے موت آنا، جب یقینی ہے، جب پتہ ہے کہ مرنا ہے، تو وہ اعمال کیوں نہ کرے جو آخرت میں کام آئیں گے، وہ اعمال کیوں نہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو علم دین سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کی یہ لائف سٹائل سے، آپ کے چائلڈ ہوڈ سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ علم دین سیکھا جائے، اپنے بچوں کو علم دین سکھایا جائے، اور علم دین خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس میں آپ جو ہے وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ جس ڈپارٹمنٹ کی بات کیجئے وہاں پر آپ کو الگ الگ طریقے سے علم دین سیکھنے کے موقع ملتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے جناب میں بڑا ہو چکا ہوں، میں ایڈلٹ ہوں، مجھے قرآن سیکھنا ہے، کون سکھائے گا؟ تو دعوت اسلامی کے پاس مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیے، الحمدللہ آپ کے فیضان مدینہ میں مختلف مسجدوں کے اندر مختلف مدرسے الحمدللہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے، جہاں پر اڈلٹس اسلامی بھائیوں کے لیے، بڑے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے قرآن شریف پڑھانے کی تعلیم فری میں دی جاتی ہے، فری میں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کی سہولت دعوت اسلامی اس طرح سے آپ کے لیے کر رہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے، آپ آفس میں بیٹھے بیٹھے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی، غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیجئے۔ یعنی آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی آپ کو سکھانا چاہتی ہے، یعنی دونوں بھی ہے نا، دونوں ہے۔ اب ہم سکھانا چاہیں گے اور آپ سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو کیسے پاسبل ہوگا؟ ہم الگ الگ آپشنز آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے دے رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے دے رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم بچیوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں الحمدللہ سبحان بچیوں کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بچیوں کے کوئی بڑی بچیوں کے لیے مدرسہ ہے، بالغات کے لیے مدرسہ ہے، تو جی ہاں الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی چلتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، آئیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں۔ آپ کو آپ کے بچے کو حافظ بنانا ہے، آئیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں۔ آپ کو کوئی ایسا شعبہ چاہیے کہ جہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، تو آئیے دارالمدینہ انگلش اسکول کے اندر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کو سارے آپشنز دے رکھی ہے، سارے آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ علم دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، مجھے اسلامک ایجوکیشن بھی خود کے لیے بھی حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی حاصل کرنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اس سے وابستہ رہے، اپنے بچوں کو اس سے وابستہ کرے، گھر کی اسلامی بہنوں کو اس سے وابستہ کرے، اور الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے سکھانے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے جو ماشاءاللہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ وہ کیا ہے؟ رائے خدا میں سفر۔
اللہ کی راہ میں سفر. الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. 3 دن کے مدنی قافلے, 12 دن کے مدنی قافلے, 1 مہینے کے مدنی قافلے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سوجل 1 مہینے کے اور 12 مہینے کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے انشاءاللہ سوجل 10 تاریخ سے آنے والی مئی, یعنی ابھی جو مئی کی 10 تاریخ آئے گی, اس 10 تاریخ سے انشاءاللہ سوجل 1 مہینے کے قافلے سفر کریں گے. دنیا کے پیچھے اتنے سال ہم نے کھپا دیے, اور جناب آج تو وہ دور آ گیا ہے کہ گریجویٹ بھی چائے بیچ رہا ہے. جو ایجوکیشن حاصل کیا ہوا ہے, انجینئرنگ کیا ہوا ہے, وہ بھی جو ہے وہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے. جابز نہیں ہیں. ایجوکیشن کے لیے اتنا مارے پھر رہے ہیں, جابز کے لیے اتنا مارے پھر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں 1 مہینہ نکالیں, اللہ کی راہ میں 1 مہینے کے لیے سفر کریں. انشاءاللہ سوجل اس کی برکتیں دنیا میں ہی ملے گی. روزگار نہیں ہے تو روزگار بھی مل جائے گا. انشاءاللہ سوجل اللہ کی راہ میں نکل کے دعائیں کریں گے, دعائیں قبول ہوگی. علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا, نیکی کی دعوت دینے کا انشاءاللہ موقع ملے گا, اور انشاءاللہ بہت کچھ ان مدنی قافلوں میں ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. تو 10 مئی کو انشاءاللہ سوجل دعوت اسلامی کے 30 ڈیز کے قافلے سفر کرنے والے ہیں, جن کے لیے ممکن ہے. یہی پیریڈ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں عموماً ویکیشن ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, یا گریجویشن کر چکا ہے, یا FY میں پڑھتا ہے, تو آپ کے پاس ٹائم ہے. ویکیشن میں جو ہے نا بچے سوچتے ہیں کہ کیا کریں, ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو آپ کو ہم کام دے رہے ہیں. بہت سارے کورسز آپ کر رہے ہیں, کمپیوٹر کے کورسز کر رہے ہیں, فلانے کورسز کر رہے ہیں. وہ کورسز سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا, کتنا بینیفٹ ملے گا, کوئی گارنٹی نہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. تو 30 ڈیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اپنے ویکیشن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں. اور ہر جمعرات کو یہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. رمضان کی برکتیں ہم نے لوٹی, مسجدوں کو آباد کرنا ہے, فیضان مدینہ کو آباد کرنا ہے. اس فیضان مدینہ کو آباد کرنے کے لیے ہمیں آپ کا بھی ساتھ چاہیے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آج آئے ہیں, اپنے ساتھ آئندہ ہفتے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں. 2 اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ گریجولی ہمارا فیضان مدینہ یہ بھرتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ تعداد بڑھے گی, زیادہ سے زیادہ لوگ اجتماع میں آئیں گے, علم دین سیکھنے کا انہیں موقع ملے گا, اور ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو نیت کریں کہ آئندہ ہفتے کم از کم کتنے اسلامی بھائیوں کو لائیں گے؟ ایٹ لیسٹ 2. ٹارگیٹ ہو ہمارا کہ 2 اسلامی بھائیوں کو ہمیں اجتماع میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ سمجھ کچھ ضروری اعلانات ہوں گے. درود و سلام اعلانات ہیں, مجھے پڑھانا. آئیے ہمارے ہفتہ وار درود و سلام کے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو
ایک مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس طرح پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذکر اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبی رب
ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے پیارے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رب کی رحمت پر امید باندھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر حاضر ہیں. اے اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں جیتے جی پھر ماہ رمضان عطا کیا. ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا مولا. ماہ رمضان میں ہم نے تیری دی ہوئی توفیق سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بن سکا وہ نیکیاں کی. اے مولا اب تو رمضان ہم سے رخصت ہو چکا، گویا کہ اب نیکیوں کا جذبہ بھی کم سا محسوس ہونے لگا ہے. اے اللہ نیکیوں میں بہت ہم کمزور ہیں، ہمارا معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے مولا. تو ہمارے ہر معاملے کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تیری دی ہوئی توفیق سے روزے رکھے، تیری دی ہوئی توفیق سے تراویح پڑھی، تیری دی ہوئی توفیق سے تلاوت قرآن کی. اللہ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم سے تو نے عبادتیں کروائی، جس طرح نمازوں کی توفیق دی، عبادتوں کی توفیق دی، اے اللہ پاک تو ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے شب و روز گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں. اے اللہ رات میں بھی گناہ ہوتے ہیں، دن میں بھی گناہ ہوتے ہیں، سر سے پیر تلک مولا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہے مولا. اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے اب تک، اے مولا ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں.
اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے, ہم نے بڑے بڑے جرم کیے, ہم نے بڑی بڑی خطائیں کی. اے اللہ تو سب سے بڑا بخشنے والا ہے. اے اللہ تو نہیں بخشے گا تو کہاں جائے گے؟ اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اے اللہ تجھے تیرے اچھوں کا واسطہ معاف کر دے. اے اللہ محبوبوں کے سردار, اے اللہ نبیوں کے سردار, پیارے آقا کا صدقہ عطا کر دے, پیارے محبوب کا صدقہ عطا کر دے. اے اللہ امام حسین کا صدقہ عطا کر دے. اے اللہ خلفائے راشدین کا صدقہ عطا کر دے. اے اللہ غوث پاک کا صدقہ عطا کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری کوتاہیوں پر پکڑ نہ کرنا مولا, ہماری غلطیوں پر پکڑ نہ کرنا مولا. اے اللہ تو نے ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا دے دی تو مولا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ جہنم کا عذاب سنا دیا گیا تو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ تو نے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھا ہے مولا. اے مولا آخرت میں محروم نہ کرنا. اے اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا. اللہ اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں. اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں. اللہ اے اللہ قبر میں بھی ہماری مدد کرنا. اے اللہ حشر میں بھی ہماری مدد کرنا. اے اللہ ہمیں بے سبب بخش دے. اللہ اے اللہ ہمیں بے سبب بخش دے. اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ کرنا. اللہ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ کر. اللہ اے اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈال. اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دے دے. اے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے. اے اللہ ہمیں شاکر صابر بندہ بنا دے, اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ایسا راضی ہو کہ قیامت تک ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک جتنی زندگی بچی ہے مولا تیری نیکیوں میں, تیری عبادتوں میں بسر ہو جائے. اے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو. اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہ کرے. اے اللہ ہم بدنگاہی نہ کرے. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا مگر بچ نہیں پاتے. اے اللہ نفس و شیطان حاوی ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو کرم کر دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دے, گناہوں سے بچا لے مولا, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے, نیکیوں کی توفیق دے دے, تلاوت قرآن کا جذبہ دے دے, نوافل سے محبت دے دے, نفل روزے رکھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ نیک بنا دے. اے اللہ اپنی ولایت عطا کر دے, اپنے ولیوں کا صدقہ دے دے. اے اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ دے دے. اے اللہ اپنے اچھوں کا صدقہ مجھے بھی اچھا بنا دے. اے اللہ اپنے نیک بندوں کا صدقہ مجھے بھی نیک بنا دے. اے اللہ اچھا بندہ بنا دے, ستھرا بندہ بنا دے. اے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو, تیری نافرمانی ہم نہ کریں. اے اللہ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دیں. اے اللہ پاک ہماری تمام مصیبتوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ یہاں دکھیارے آئے ہوئے, پریشان حال آئے ہوئے, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا آئے ہوئے, اے مولا تو کرم کر دے. اے مولا تو سب کی بگڑی بنا دے. اے مولا کیسے کیسے ارمان لیے دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں, فیضان مدینہ میں یہ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. مولا بڑی امیدیں ہوتی ہے کہ مولا عاشقان رسول کی صحبت میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ ان کی امیدوں کی لاج رکھ لے. اللہ اے اللہ ان کی امیدوں کی لاج رکھ لے. جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمیں FGN چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, مولا ان کی بھی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. مولا سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے. اے مولا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں مولا اس کے ارمان بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے مولا کریم ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے, بیماریوں سے نجات دے دے, بیماریوں سے شفا دے دے. اے مولا کریم بار بار پیارا کعبہ دکھا. اے مولا طواف کعبہ کرنا نصیب فرما. اے مولا جن جن کو تو نے رمضان مدینہ دکھایا, اے مولا ہمیں بھی رمضان مدینہ دکھا, ان کا صدقہ عطا کر دے. مولا جن کے طواف تیری بارگاہ میں قبول ہوئے, جن کے رمضان کے عمرے تیری بارگاہ میں قبول ہے, ان کا صدقہ مولا ہمیں بھی عمرہ کی توفیق عطا فرما. اے مولا حج کی سعادت دے دے.
اے مولا بظاہر کوئی اسباب نہیں اللہ، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اے مولا تیری قدرت پر ہمیں بھروسہ ہے، تیری رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے، اے مولا تو اسباب بنا دے گا، تو اسباب بنا دے گا اللہ، تو اسباب بنا دے مولا۔ اے اللہ حج پہ بلا لے، اے اللہ ہمیں حج پہ بلا لے، اے اللہ ہمیں کعبہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے، سبز گنبد دکھا دے، اے مولا ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے مولا عالم اسلام پر کرم کر دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے مولا کریم ہم سب کو دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کا سایہ اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب ہو مدینے میں، لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محفل کے اختتام کی دعا پڑھ دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انشاءاللہ عز و جل سنتوں بڑے حلقے لگیں گے، حلقوں میں ضرور شرکت فرمائیں. علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا. FGN چینل